یہ انبیاء و مرسلین، یہ انبیاء و مرسلین سارے ہیں تمہارے نبی، یہ انبیاء و مرسلین سارے ہیں تمہارے نبی، سب جگمگائے رات ہے، سمجھو یہ تم کوئی نہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا وعلا علیہ سیدنا وعلا محمد وعلا سلام و سلام علیہ وسلم۔ آپ کو آنے کہیں کا انداز نہیں۔ یا ایھا النبی، اے بے مثل نبی، اے مثل نبی، اے بے نظیر نبی۔ جب کسی کرنے کا یا ایھا داخل ہوتا ہے اس کے معنی بے نظیر ہوا۔ قرآن کریم میں آیا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ایک کمر کے ہونے والے، ایک چادر کے لپیٹنے والے۔ چادر کمر تو سبھی لوگ لپیٹنے ہوتے ہیں، لیکن یہ محبوب مطلوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چادر کا لپیٹنا کمر کا ہونا بھی دے دیتے ہیں۔ آپ علماء کی مجلس سے کہیں گے اگر یہی معنی ہے تو کوئی کہ کیا کافی بھی بے ہو سکتے ہیں اپنی خباست بھی دے ہاں کافی دے دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو ایمان نہیں جائے وہ کافی، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں جائے وہ بھی کافی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں ایمان نہ ہے وہ بھی کافی، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں ہے وہ بھی کافی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں لائے وہ بھی کافر، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لائے وہ بھی کافر۔ غیر کی انبیاء صالحین نے کسی صاحب میں جو ایمان نہیں لائے سب کے سب کافر۔ لیکن اے محبوب مطلب آپ کے زمانے کو بہت وجیب پڑی، انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر آپ نے چاند کی طرف اشارہ کر دیا ہے چاند شک ہو گیا، لیکن ان اشیاء کے لیے شک نہ ہوا۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر آفتاب ادھر حکم دیا ڈوبا ہوا آفتاب چلایا پلٹ آیا، لیکن ان اشیاء کا دل بارگاہ مصطفیٰ میں نہ پڑا۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر درخت ادھر شاہ فرما دیا درخت ادھر ہوا چلایا، لیکن یہ اشیاء بارگاہ مصطفیٰ میں نہ کیجیے۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر اثر پر پائے دس دیا موم ہو گیا، نشان قدم لے لیا، لیکن ان کا دل موم نہ ہوا۔ یہ انبیاء کرام سے آپ کی خوشخبری سنتے رہے، باوجود معجزات باہرہ کے دیکھنے کے اور خوشخبری سننے کے کہ بھی انسان نبوت کرتے ہیں کہ یہ اپنے حکم میں بے نظیر و بے مثیل ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی نعرہ تکبیر، قطب الاقطار رسول اللہ پیر صاحب زندہ باد، صاحب زندہ باد۔ یا ایھا الذین ایمان والے بھی بے مثل ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کر دیا۔ نماز دیکھیے بے مثل، روزہ دیکھیے بے مثل، حج دیکھیے بے مثل، ہر کامات دیکھیے بے مثل۔ نماز تو فرض ہوئی کبھی معراج، حضور نے خود ملاحظہ فرمایا کہ بعض ملائکہ جو ہیں تسبیح صحیح کر رہے ہیں قیام کی صورت میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائی کہ ایک ہی رکعت میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، یعنی غلامان مصطفیٰ کو ملائکہ کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے۔ اور نماز پڑھیں کیسے؟ تو نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ قرآن کی روشنی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی روشنی میں تو ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ نماز اللہ نے فرض کر دی، اب نماز پڑھنا تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہے، وہاں نماز معلوم ہوگی۔ تو حضور فرمانے صلو کما رأیتمونی، نماز کو جیسا تم مجھے دیکھتے ہو، یعنی فرما صلو کما اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں، حضور کی طرح تو کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی، نماز کو جیسا تم مجھے دیکھتے ہو، اور جس امام نے جیسا دیکھا اسی کا عمل ہو رہا۔ شافعی اپنے جس طرح دیکھا ان کو نظر آیا، حنبلی جس طرح دیکھا انہیں جو، اور امام مالک نے دیکھا، حنفی نے جو دیکھا، وہ کہ میرے رسول کی ہر اداؤں پر نماز ہو رہی ہے۔ چاہے جس امام کی تقلید کیجیے میرے رسول کے لائن پائے۔ تو آجائے مصطفیٰ، اسی لیے قرآن پاک میں صاف فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پہلا جملہ شرط، دوسرا جملہ اور زیادہ فائدہ جا فاطر شرط و فاطر مشروع، اگر شرطی ختم ہو جائے تو بے بات کا لیے جائے تو مانا ہوگے ساری کائنات کے اثنا ہے محمد رسول اللہ۔
وہ نہ ہونے کو بنا تھا شمس و قمر نباغ و شجر نباغ کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی وجود سایہ اللهم صل وسلم على امام واحد محمد واحد۔ پہلے زمانے میں تو غیب دیکھ کے ایمان لایا جاتا تھا، اب غیب سے انکار کر کے ایمان لایا جا رہا ہے۔ ابو جہل نے بھی مٹھی میں کنکریاں لے کے آیا تھا اور پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا، چھٹیاں ہوتا، جسے بچے آپس میں کہتے ہیں پہلے نہیں پوچھتے، لیکن سرکار کو معلوم تھا کیا کہا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں بتا دوں، جس سے بہت حیث کی بات ہے جو ہو۔ تو حضور نے بتا دیا کہ یہ دوسرے ہاتھ میں کنکریاں، اس نے کان میں لگا سنا۔ تو اب سوال یہ جب سرکار نے فرمایا اس وقت تصدیق کر رہے تھے یا پہلے میں تصدیق کر رہے تھے؟ کیونکہ قرآن میں کیا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح وہ کرتے ہوئے آئی۔ تو موضوع کیا ہوا؟ موضوع یہ ہوا کہ ابو جہل کے کانوں میں سماعت کیا دے دیا، سماعت دے دی تاکہ وہ سن سکے۔ سماعت جو دی ہے یہ موضوع ہوگا کہ سماج یہ سماج کا دل سنتے اپنے اختیار کو در فرمائے، یہ موضوع ہے۔ تو وہ کنکریاں سے ابو جہل نے چھوڑ دیا۔ تو اب پہلے ابو جہل بھی جانتا تھا کہ نبی ہوں گے تو غیب کی خبر جاننے والا۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ ابو جہل جب عاجز ہوا تو حبیب کو بلایا یمن سے، اس لیے کہ اس کا آتا ہے اور اس کی بات کو لوگ مانیں گے۔ تو جب آیا انہیں کہا میں بہت سا دعویٰ کیا رسالت کا اور سب مسلمان سے چلے آ رہے، تمہارے بابا آزاد کا دن ختم ہوتا جا رہا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے جس نے بہت دعویٰ کیا اس سے بھی پوچھنا پڑے گا، کیونکہ جب فیصلے کے لیے بلایا گیا ہے تو بغیر جاننے کے گفتگو کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تاجان پورے مسلمان ارے مسلمان کے لیے وہ اٹھے لیا ہم مجبور ہو گیا۔ تو کہا کہ آپ نے بہت سا دعویٰ کیا، انہوں نے فرمایا اللہ موجودہ چاہیے، کون سا موجودہ چاہیے؟ آسمان کا یا زمین کا؟ آسمان جانتا تھا کہ شہر کے اثرات زمین پر سیر کرتے ہیں، مگر آسمان کا شہر کا نہیں ہوگا۔ لوگ جو صاحب کر کے ہفتے روزے کوشش کرتے ہیں وہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ آسمان کا شہر کا نہیں ہوتا، زمین کا شہر ہوتا ہے، آسمان کا نہیں ہوتا، اس لیے اس نے آسمان کو بول جاتی۔ اس نے کہا چاند جو روپے اس نے فرمایا چاندی کو ٹکڑے ہو، اور ایسا ہی بات بتائی یہ دل میں۔ اب دیکھیے ابھی مان نہیں رہا، مگر سماتا ہے کہ نبی ہیں تو غیب کی بات جاننے والے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ دل میں یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے جو تیری جو اپاہج ہے، لنگڑی ہے، دھوڑی ہے، تو چادر سے شفا دے۔ سرکار نے فرمایا سے شفا دی۔ اب یہ سننا تھا کون حضرت ابھی رضی اللہ تعالیٰ کے سنوے اور مکان گئے یمن جیسا تھی تو وہی لڑکی جو لوڑی لنگڑی اپاہج تھی وہ دروازے پائی جیسا کا دیکھا باپ کو دیکھتے ہوئے کہتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کو انتہائی حیرت کہ آخر کلمہ پڑھی تو دے دی، انہوں نے کہا کہ کلمہ کسے سکھا؟ اس نے کہا ایک تمہارے بدن گورا سا بدن نیچے نظر ہے کل کی خبر ہے، ایک تمہارے بدن گورا سا بدن نیچے نظر ہے کل کی خبر ہے، دیکھا کہ وہ پون وہ سنا کہ سخن مرادیا لے گئے تن منجا، وہ دیکھا کہ شکل جو چل دیے، وہ دیکھا کہ شکل جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رما ہوا، وہ دیکھا کہ شکل جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رما ہوا، نہ وہ دل ہے اور نہ وہ دل رہا، رہی زندگی رسوا رہے۔ اے بابا جان نے دیکھا چاند ذرا منفر آفتاب ذرا منفر تشریف لائے ہیں اور اشار کماتے ہیں اور ان کے دامن نے افضل کا سایہ اپنے پر پڑا ہے، فرماتے ہیں تیرا باپ مکے بازار میں شب شام اب تو بھی کلمہ پڑھ لے، اور کلمہ کا پڑھنا تھا اس میں یاد ہوتی ہے میں اپنے کو تہدیاں پاتی ہوں اور میں زبان سے کرنا چاہیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی السلام علیکم۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں حضور کے اصحاب حمیدہ بیان کی گئے، شاہد مبشر نذیر سراج منیر، یہ خود ہی ایک موضوع تو نبی کے لوگ بھی مانا، اب ایک نبی کے ابتدائی بنا وقت زیادہ نہیں ہے، یہ ہم اسی وقت کی بات تو ایک
گھڑی گھڑی میں انوویشن کے پیچھے سے